بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے 12 اماموں میں 11 اماموں کو، کہہ لیجئے 10 اماموں کو، کیونکہ ابھی ایک امام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے 12 اماموں میں 11 اماموں کو عرب کی دنیا میں رکھا۔ امام رضا کو عجم کے لیے کافی جانا، پورا افغانستان، پورا ایران، کوئی 15 ممالک فارسی زبان بولنے والے ہیں، تاجکستان، استان جن کے ساتھ لگتا ہے، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، جی افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ استان جن کے ساتھ لگتا ہے، یہ سارے عجم علاقے، یہ ساری عجمی دنیا کے لیے امام رضا کو کافی جانا۔ اس پورے خطے کے لیے اس امام کو بھیج دیا، اور تمام ائمہ کے مزارات کی شان ایک طرف اور غریب الغرباء کے مزار کی شان ایک طرف۔ جی علیحدہ سے کیوں زیارت پڑھتے ہیں ہم امام رضا کی؟ اس لیے کہ سب وطن میں ہیں، مگر ایک امام ہے جو غربت میں ہے، جس کو غربت میں مار دیا گیا، جس کے جنازے میں اس کی بہنیں نہیں تھیں، جن کے جنازے میں ان کے بچے نہیں تھے۔ بڑا خاندان۔ میرے مولا کی بہنوں کی تعداد بعض نے 27 لکھی ہے، بعض نے 30 لکھی ہے۔ امام رضا کے بھائیوں کی تعداد بعض نے 17 لکھی ہے، بعض نے 28 لکھی ہے۔ اتنا بڑا خاندان ہو، جنازوں کی زینت تو یا بیٹی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے، لیکن جس امام کے جنازے میں نہ بہنیں ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ بیٹیاں ہوں، اسے غربت میں دفنایا جا رہا ہے۔ حق بنتا ہے کہ ہم اس خطے والے امام رضا کے لیے، اگرچہ ہر امام کے لیے، لیکن امام رضا کے لیے زیادہ اہتمام کریں، بار بار حضرت کو سلام کرنے جائیں۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے آپ مشہد میں ہیں، صحن شفا میں ہیں، وہ جالی آپ کے سامنے ہے جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے۔ چکری کے اندر موجود اس نوساز امام بارگاہ میں ہم سب صحن شفا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام کے روزے کو ذہن میں لائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں ضرور جائیے گا، مگر آج اس مجلس کے بعد بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک نگاہ اگر امام رضا اس مجمع پہ کر لیں نا، تو ہماری ساری حاجتیں دور ہو جائیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ عزادارو، کہاں سے بات کو شروع کروں؟ عجیب قسمت ہے اہل بیت کے گھرانے کی، زندگی میں انہیں زہر دے کر یہ تلوار سے مارا گیا، اور جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا تو پھر قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے اہل بیت کے تصدق میں بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، ان کے جنازوں کا حال سنیں گے؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے پر ہی اگر ہم روتے رہیں نا، اتنی بڑی امت جس کی ہو، اس کی جنازے میں 11 لوگ۔ امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، نبی کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا۔ میرے مولا علی نے خطبہ دیا، میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں، ذمہ داری میری تھی، میں کسی کا منتظر رہتا، میں نے کسی کی ضرورت نہیں سمجھی اور میں نے جنازہ دفنا دیا۔ امت کو اعتراض تھا کہ نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا گیا۔ اس گھر میں 75 دن بعد یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے۔ نبی کے جنازے میں تو 11 لوگ تھے، سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ، اور وہ بھی اہل سنت بھائیوں کی روایت کے مطابق۔ ہمارے یہاں 4 اور 5 کی تعداد بھی ہے، 6 لوگ مان لیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ مان لیجئے، 6 لوگ جناب زہرا کے جنازے میں۔ پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا۔ جی فرمایا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملہ سنا تھا، ایک اللہ کا عارف مجتہد، ایک اللہ کا ولی مجتہد جس سے میں نے یہ جملے سنے، وہ فرما رہے تھے جب سیدہ کے جنازے پہ حسنین اور زینب و ام کلثوم آئی نا، تو مولا علی نے فرمایا ایسے نہ رونا کہ پڑوسیوں کو علم ہو جائے۔ ماں کا جنازہ ہے، بچے رونا چاہتے ہیں، ماں کی وصیت کا تقاضا ہے کہ بچے بلند آواز سے گریہ نہ کریں۔ تو میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ جملے سنے کہ حسنین آستینوں کو دانت میں دبا کے رو رہے تھے۔
کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. اپنے ہی وطن میں ایسی غربت. میری بیوی کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا. پھر امت کا اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا جنازہ. رونے والوں سنیں گے کہ کتنے لوگ تھے مولا علی کے جنازے میں. اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. بھائی جنازہ تو کم سے کم 4 لوگ اٹھاتے ہیں. یہ مولا علی کا جنازہ سنی بھائی لکھتے ہیں, اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں, 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا, پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے. علی مولا کائنات کا جنازہ, اور علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. بار بار کہہ رہے تھے نا, نبی کا جنازہ ہوا, سیدہ کے جنازہ ہوا, مولا علی کا جنازہ ہوا, بار بار اصرار تھا نا. تو پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا, وہ امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے, حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب سے بھائی حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا. لاشے کو دیکھ کر فرماتی رہی, انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کیفیت تھی. کچھ اور آگے جائیے تو امام سجاد کے ساتھ کیا ہوا؟ زہر دے دیا زین العابدین کو. محشر میں جنہیں پکارا جائے گا تو سب ان کی طرف بڑھیں گے استقبال کرنے کے لیے. اللہ کہے گا اے نا زین العابدین, کہاں ہے میرا زین العابدین؟ امام سجاد کی جو آمد ہوگی محشر میں, اس کے لیے سنی شیعہ نے ایک خاص منظر لکھا ہے. اس امام کو کیا کیا؟ زہر دے دیا. امام محمد باقر کے ساتھ کیا ہوا جی؟ امام صادق کے ساتھ کیا ہوا؟ امام کاظم کا تو نام لیتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 14 سال قید. سوچتے ہیں تو حالت بگڑنے لگتی ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا. ہمارے تو اگر ہمارے زمانے کا کوئی عالم اگر اسیر ہو جائے تو ساری قوم باہر نکل آئے گی اسے چھڑوانے کے لیے. امام موسیٰ کاظم 4 سال مستند تاریخ ہے کہ 4 سال تک قید میں رہے, اور دوسری تاریخ ہے 14 سال. جو زیادہ ہمارے ہاں ذاکرین علماء پڑھتے ہیں وہ 14 سال, لیکن کتابوں میں جو مستند ہے وہ 4 سال. میں کہتا ہوں 4 دن مانو. کیسے ممکن تھا کہ 4 سال تک 14 سال تک امام اسیر ہوں اور اس زمانے کے شیعہ کچھ بھی نہ کر پائیں؟ ہارون رشید ہر رات کو دربار سجاتا ہے اور شاعروں سے نظمیں سنتا ہے, غزلیں سنتا ہے. ایک دن ایک شاعر نے کہا حضور ابو العطا بھی آئے ہوئے ہیں مدینے سے. اس نے کہا ابو العطا تو مدینے کے بغداد میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ نہیں, ہم نے خود دیکھا ہے بازار میں, بڑا نام, بڑا شاعر, اپنے زمانے کا بڑا شاعر ابو العطا. کہا ڈھونڈو ذرا ابو العطا کہاں ہے. ڈھونڈ لگی تو معلوم ہے فلاں سرائے میں, فلاں مسافر خانے میں ابو العطا اپنی فیملی, اپنے خانوادے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہارون رشید کا پیغام دیا کہ آپ کو دربار میں ہارون رشید نے بلایا ہے, یہ رات کو پہنچتے ہیں. اے ابو العطا فلاں غزل سناؤ, تمہارا فلاں کلام بڑا مشہور ہوا, فلاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں, تم بھی اپنی زبان سے سناؤ. ابو العطا شعر سنا رہا ہے. چند دن تک روزانہ رات کو ابو العطا کلام سناتا رہا. ایک دن کہا وہ کلام سناؤ جو بہت زیادہ مشہور ہوا. تو ابو العطا کہنے لگا حضور میں روزانہ آپ کو اپنا کلام سنا رہا ہوں, مجھے اتنا بتائیے مجھے کلام سنانے پہ کیا ملے گا؟ کہنے لگے جو مانگو گے دوں گا. کیا دوبارہ تکرار کیجئے, جو مانگوں گا آپ دیں گے؟ کہنا ہاں جو مانگو گے دوں گا. کلام سنا دیا. کلام ختم ہوا, محفل برخاست ہونے لگی. ہارون نے کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. کتنا بڑا امتحان ہے. امام کا شیعہ, امام کا چاہنے والا ظالم کے دربار میں بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں میرے امام کو آزاد کر دو. تھوڑی دیر خاموش رہا, کہنے لگا 3 دن بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا. 3 دن کے بعد ابو العطا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب یہ گئے ہوں گے نا اپنے مسافر خانے میں, اپنے بچوں کو کیا بتایا ہوگا؟ کتنی بڑی بات ہے, شیعہ کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو. تیاری کرو, 3 دن بعد استقبال کرنے چلیں گے, زندان کے دروازے سے لے کر آئیں گے. 3 دن کے بعد صبح سے جا کر بیٹھ گئے دروازے پر. دروازہ کھلتا تھا, کچھ قیدی آزاد ہوتے تھے, کچھ نئے قیدیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہوتا تھا. ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر آگے بڑھ کے سپاہیوں سے پوچھتے تھے میرے امام کو آج آزاد ہونا تھا. اور وہ یہ کہتے رہے ذرا صبر کرو, کچھ دیر اور رک جاؤ. 4 بجے کا ٹائم تھا. کہتا ہے دروازہ کھلا, میں پھر ویسے ہی دوڑا دروازے کی طرف
کہ جا کے دیکھوں اب میرا امام باہر آئے گا، تو کیا دیکھا؟ تختے پہ ایک جنازہ ہے جو مزدور اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، تو اسی سپاہی نے آواز دے کر کہا یہی تو تمہارا امام ہے موسیٰ کاظم۔ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ پھر امام رضا کے ساتھ کیا ہوا؟ امام محمد تقی، امام علی، ہر امام معصوم کی زندگی میں جائے زہر دے کر مارا، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی، ان کے ساتھ یہ کیا ہے امت نے۔ پھر بھی ہم پر اعتراض ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ گریہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم ان کی یاد میں امام بارگاہ اور عمارتیں بنا کر ان کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کم سے کم ان سے محبت ہے۔ ورنہ ہم ہیں اور ہمارے ائمہ کو مار دیا جائے، یہ کتنا بڑا امتحان ہے ایک چاہنے والے کے لیے۔ 2 محرم تھی، دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، رکو۔ اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزاں کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اب دیبل خزائی مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں امام حسین کا، میرے مولا نے سیدانیوں کو بلا کر پردے کی اس طرف بٹھا دیا۔ ہم جو مجلس میں خواتین کی نشست کا انتظام کرتے ہیں نا، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ خواتین کو مجلس میں آنے کا اہتمام، ان کے بیٹھنے کی جگہ، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ جب ساری بیویاں آ کر بیٹھ گئیں تو دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی یبنت الخیر فندوی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں۔ اے سیدہ کربلا آ جاؤ، اب دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، کربلا میں تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، وہاں تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اب ایک ایک شہادت کو دیبل نظم کر رہے ہیں مرثیہ میں۔ اے سیدہ کربلا آ جائیے، وہاں آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ جب سارے مصائب پڑھ لیے نا تو آخر میں خود دیبل روتے ہوئے کہتے ہیں، اے سیدہ جب کربلا میں ہر جگہ رو لیں نا تو نشیب کربلا میں آ جائیں، حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہاں دیبل نے، بس 2 جملے اور کہہ رہا ہوں، یہاں دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ امام رضا نے گریہ کیا، بیویوں نے گریہ کیا، امام کے جو وہاں چاہنے والے آئے ہوئے تھے انہوں نے گریہ کیا۔ جب دیبل مرثیہ پڑھ کر اترنے لگے تو امام نے روکتے ہوئے فرمایا، اشارہ کیا، رک جاؤ دیبل، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، بس آخری جملے، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور مصرے یہ بڑھاؤ کہ اے سیدہ جب کربلا میں اپنے حسین کو رو چکے تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے بیٹے کی قبر کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے؟ امام نے فرمایا، دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، مجھے غربت میں قتل کیا جائے گا، مجھے غربت میں دفنایا جائے گا، میرے جنازے میں میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے میں میرا خانوادہ نہیں ہوگا۔ دیبل نے مصرع بڑھایا، اے سیدہ جب کربلا میں حسین کو رو چکے تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی جنازے پر آ جائیے گا، ان کی قبر پر آ جائیے گا۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور دیبل کو آواز دے کر کہنے لگی، دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بی بی معصومہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی تھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھتی رہیں اور حسین ذبح ہوتے رہے، آوازیں دیتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا حسین یا حسین۔